بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، ان کثیرا یقیناً بہت سارے من الاحبار یہود کے علماء رہبان ان میں سے، والرہبان اور بہت سارے عیسائیوں کے راہب علماء، وہ ان دونوں طبقوں میں سے بہت سارے لیأکلون کھاتے ہیں لوگوں کے مال کو بالباطل، باطل اور غلط طریقے سے، ویصدون اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ جو یکنزون ذخیرہ کرتے ہیں الذہب سونے کو، والفضہ اور چاندی کو، ولا ينفقونہا اور اس کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم ان کو خوشخبری سنا دیجئے، بعذاب علیم ایک دردناک عذاب کی۔ یہ الف سے ہے علیم، یہ غلطی سے یہاں عین سے لکھ دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور عیسائیوں کے جو علماء تھے، یہود کے علماء کو احبار کہتے تھے اور عیسائیوں کے علماء کو رہبان کہتے تھے، ان کی ایک خرابی یا برائی کو یہاں ذکر فرمایا کہ وہ لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی لوگوں سے پیسہ اور مال لے کر ان کی طبیعت کے مطابق ان کو مسئلہ لکھ کر دے دیتے ہیں۔ یہ ہے باطل طریقے سے مال کو کھانا۔ اور دیکھیں قرآن کا اسلوب دیکھیں، قرآن نے یوں نہیں کہا کہ وہ سب ایسے ہیں، جیسے کہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ہمیں پھر اس کی برائی تو سب نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی خوبیاں بھی ہمیں اس کی برائی نظر آتی ہیں، اور ہم کسی بھی خوبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کوئی بھی بھلا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہو ہم اس کی طرف منسوب نہیں کرتے، سب ٹھیک بھی غلط ہو جاتا ہے۔ یہ بے اعتدالی ہوتی ہے جھگڑے میں، جس سے نفرت ہو جائے تو یہ بے اعتدالی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی راہ اعتدال سے نہیں ہٹنا چاہیے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک کو غلط کہنا یہ خود غلط ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ یہود اور عیسائی اسلام کے مخالفین ہیں لہذا ان کے سب علماء کا یہی حال ہے، نہیں، قرآن نے کہا کثیراً، بہت ساروں کا ایسا حال تھا، سب کا نہیں ہے، کچھ اچھے بھی ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں کہ جی پیسہ لے کر جیسا انہوں نے فتویٰ مانگا، مسئلہ پوچھا، ویسے ہی بتلا دیا۔ مالدار آیا اور اس کے کسی فرد نے سیاہکاری کر لی، بدکاری کر لی، تو اس کو حکم دے دیا کہ جی اس کا منہ کالا کرو، گدھے پر بٹھاؤ اور ذرا چکر لگوا دو، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اگر کوئی ماڑا اور کمزور بندہ پکڑا گیا تو اس کو پتھر مار کر سنسار کرنے کی سزا دے دی، اور اصل سزا یہی تھی۔ اب کیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا منہ دیکھ کر تھپڑ مارنا، تو جیسا بندہ ویسا مسئلہ، یہ ان کی برائی جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر کمی تھی، کمزوری تھی، جس کی وجہ سے دین نہ رہا، احکامات نہ رہے، ان کی مرضی کے تابع ہو گئے، جیسا جب چاہا فتویٰ دے دیا، اپنے لیے دین اور لوگوں کے لیے دین اور۔ تو مسلمانوں کو اس میں رہنمائی دے دی کہ تم لوگوں نے کبھی ایسا نہیں کرنا، اور اگر تم میں سے بھی کچھ علماء ایسے ہیں اس امت کے بھی، پھر ان کے قریب نہیں جانا، وہ نفس کے تابع ہیں، وہ نفس کے متبع ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں، وہ منصب اور پیسے کے پجاری ہیں، تم نے ان کے پاس نہیں جانا۔
جو پیسہ لیں اور تمہیں تمہاری مرضی کا فتویٰ دے دیں۔ اور پھر کیا خرابی؟ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روک دیا، یعنی جو صحیح دین پر عمل کرنا چاہ رہا تھا اس کو بھی غلط فتویٰ دے کر صحیح دین سے روک دیا۔ اور چونکہ یہ ساری خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ حب مال، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی اور فساد کی جڑ۔ تو دنیا کی محبت سبب بنی، لہذا یہاں اس کی حقیقت بھی بیان فرما دی یا اس کی سزا بھی بیان فرما دی کہ جو لوگ سونا چاندی ذخیرہ کر کر کے رکھ رہے ہیں، یعنی اس کی محبت میں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، یہی مال ان کی ہلاکت کا ذریعہ اور سامان بن جائے گا۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی علمی بات کی طرف میں اشارہ کر دوں، یہاں دیکھیں الذہب والفضہ، دو چیزیں آگے، ذہب میں نے سونا، فضہ میں نے چاندی، یہ لفظ مذکر ہے، یہ لفظ مؤنث ہے، تا جب لگتی ہے تو لفظ مؤنث ہو جاتا ہے، تا نہیں لگتی تو عام طور پر لفظ مذکر ہوتا ہے۔ اچھا، ولا ينفقونها، اور اس کو خرچ نہیں کرتے، اس کو، یہاں یہ جو ہاں ہے یہ بھی مؤنث ہے، ضمیر ہے، اب وہ آ رہی ہے اس کی طرف نہیں آ رہی، حالانکہ پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے، تو آگے اشارہ بھی پھر دو چیزوں کی طرف ہونا چاہیے تھا نا، لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی سے دلیل بنتی ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے تھوڑا تھوڑا، تو اس نے جب زکوٰۃ کا نصاب بنانا ہے، صدقہ فطر کا نصاب بنانا ہے، تو پھر دونوں کو ملا کر چاندی کی قیمت لگا کر وہ نصاب بنائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء جب مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا جو مالک ہے اس پر صدقہ فطر، اس پر قربانی، یا اتنا مال اس کے پاس موجود ہے سونا چاندی 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو یہ بنیاد کیوں بنتی ہے؟ بنیاد اس دلیل کی وجہ سے بنتی ہے۔ تو بہرحال اور بھی دلائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک، کیوں دردناک عذاب کی خوشخبری؟ یہ اس لیے کہ ان کے اندر حب مال ہے اور وہ مال سنبھال کر رکھ رہے ہیں، یہ مال ہی ان کی سزا کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ جی یہ آیت مبارکہ 34 نمبر ہے سورۃ التوبہ کی۔ آگے چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے، انفروا، نکلو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اثاقلتم، تم چپکے جاتے ہو، الی الارض، زمین کے ساتھ، اٹھتے ہی نہیں ہو، نکلتے ہی نہیں ہو، ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں یا آخرت کو چھوڑ کر، فما متاع الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، بہت تھوڑا اور معمولی ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تبوک کے موقع پر۔ غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، جو 9 ہجری کے اندر اس کا یہ غزوہ ہوا ہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہرقل روم، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنی فوجیں تیار کر رہا ہے، چونکہ شام کے قریب ہے، شام کے اطراف میں ہے روم، تو شام سے جو قافلے آتے تھے زیتون لے کر، تو انہوں نے بتلایا کہ ہرقل تبوک کے مقام پر وہ فوجیں اکٹھی کر رہا ہے مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے، اور جو عرب عیسائی تھے انہوں نے ابھارا ہے اس کو۔ تو تبوک یہ شام کے قریب علاقہ تھا، یہاں وہ فوجیں جمع کر رہا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے فوری طور پر حضرات صحابہ کرام کو تیاری کا
حکم دے دیا۔ موقع بڑا عجیب تھا، اس لیے کہ عربوں کے ہاں جو تجارت تھی یعنی زراعت تھی وہ تھی کھجور کی پیداوار تھی، اور اس کے پکنے کا موسم بالکل سروں پر تھا، یعنی صرف کاٹنا تھا، کھیتیاں پکی ہوئی تھیں۔ ہمارے بھی زرعی علاقے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جب کٹائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو لوگوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ شادی بیاہ تو دور کی بات ہے، وہ غمیاں بھی نہیں بھگتاتے، ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ محاورہ مشہور ہے کہ کوئی فوت ہو جائے کسان کا تو وہ کہتا ہے کہ جی اس کو فریج میں رکھ دو، کٹائیوں سے فارغ ہو کر اس کو دفنائیں گے۔ مطلب اس قدر وہ مشغول ہوتے ہیں، کیونکہ 6 ماہ بعد کی جو آمدن ہے وہ یہی ہے، اور کھجور تو سال میں ایک پھل ہے، تو سال کی آمدن آپ یوں ہی سمجھیں کہ مہینے کے اینڈ پر تنخواہ دار کی جیب خالی، اب یکم کا انتظار۔ تو بالکل یہی کیفیت تھی، معیشت کا دار و مدار کھجور پر تھا، پکی ہوئی تیار ہے، اور حکم آ گیا انفرو، نکلو۔ تو کتنا بڑا مجاہدہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ سال بھر کے دانے رکھے ہوئے، بینک میں اتنے پیسے بھی ہیں کہ گزر بسر ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں تھی کچھ بھی، بس یہی کھجوریں تھیں۔ اور گرمی شدت کی، عرب کی گرمی تو ویسی مشہور ہے۔ صحرا الربع الخالی نجد میں وہ تقریباً 55 ڈگری تک اس کا درجہ حرارت پہنچتا ہے۔ تبوک کا سفر، وہ دور سارا وہ جو ہے خطہ کراس کر کے شام کی طرف جانا ہے، اور صحرا میں سفر ہے، کوئی ایسی ٹائم نہیں ہے، کوئی کھانے کے لیے اعلیٰ سامان ساتھ میں نہیں ہے، اور تنگی کا عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون کتنا خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 10,000 مجاہدین کا سامان وہ مہیا کیا، اور 10,000 دینار وہ عطیہ کیے، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بم ساز و سامان کے وہ دیے، اور سامان اس کے علاوہ بھی دیا۔ کتنی بڑی رقم، کتنا بڑا دل تھا ان لوگوں کا۔ اور یہی موقع تھا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کل سامان گھر کا اٹھا کر لائے، جو تقریباً 4,000 درہم کے برابر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لا کر وہ عطیہ کیا۔ پھر بھی عالم یہ تھا کہ لشکر والوں کو 2 افراد کو دن کی 1 کھجور دی جاتی تھی، پورا دن اسی پہ گزارنا۔ ہم تو کھانا کھانے کے بعد بھی نا 10-15 کھجوریں بطور تفکو کے کھا لیتے ہیں، تو انہوں نے پورے دن سفر کرنا ہے، اور 1 کھجور آدھی توڑ کر انہوں نے اس کو چوس کر پانی پی کر گزارا کر۔ اور ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک لطیفہ ہی ہے، ایک صاحب گئے ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھئی 1 روٹی صبح کھانی ہے، 1 دوپہر 1 شام۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 1 روٹی جو کھانی ہے وہ کھانے سے پہلے کھانی ہے یا کھانے کے بعد کھانی؟ تو ہمارے تو کھانے کے حساب ہی کوئی نہیں۔ اس عالم میں جب یہ وہاں لشکر پہنچا ہے، 30,000 کا مجمع تھا، جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگے ایک چشمہ ہے، میرے آنے تک اس سے پانی نہ لینا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم چشمے پر پہنچے تو ایک تسمہ جو جوتے کا ہوتا ہے، مطلب ایک باریک سی ایک لائن وہ پانی کی بہہ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلوں میں تھوڑا سا پانی اکٹھا کیا، کلی کی وہاں، تو فرمایا کہ وہ وہاں چشمہ ابلنے لگا، اور وہ 30,000 کا جو لشکر تھا وہ جتنے دن وہاں ٹھہرا وہ اپنے پینے کی، وضو کی اور جانوروں کو پلانے کی ضرورت اسی چشمے سے پوری کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا ہرقل روم کے بادشاہ کے اوپر کہ وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ تو وہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی فرمائی۔ اب یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بڑی مشکل وقت تھا، اور معیشت کا دار و مدار کھجور پر تھا، وہ پکی ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر منافقین نے کہاں جانا تھا؟ منافقین تو یہی کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہیں کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ تو جہاں منافقین نہیں گئے وہیں
کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو پکے سچے مسلمان تھے، اور عذر بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے رک جاتے، لیکن بس سستی کاہلی کہہ لیں کہ وہ نہ جا سکے۔ وہ جو مختلف طبقات بنے تھے، ان ہر ایک کے طبقے کے لیے مختلف آیات نازل ہوئی۔ یہ اس طبقے کے لیے ہے جو پکے سچے مومن تھے، عذر کوئی نہیں تھا، بس سستی کاہلی، اب نکل جاتے ہیں، چلو دوپہر کو چلے جائیں گے، چلو صبح چلے جائیں گے، بس یہ کرتے 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 وقت گزر گیا اور واپسی شروع ہو گئی، تو یہ نہ جا سکے۔ یہ ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، زمین سے چپکتے ہو، زمین چھوڑتے نہیں ہو، نکلتے نہیں ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ کیا ہے کیا اس کی حقیقت؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان الا قلیل، بہت معمولی اور تھوڑا سا، اس پر کیا راضی ہو گئے ہو؟ آخرت کو دیکھو جو بڑی ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ دنیا اور آخرت کی تو کوئی مثال بنتی نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ابد الآباد کے لیے اور یہ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے۔ تو مثال تو تب بنے نا جب دو محدود چیزیں ہوں۔ 19 اور 20 میں نسبت آپ بنائیں گے، عدد میں جب آپ نسبت بنائیں کہ 19 چھوٹا ہے 20 بڑا ہے، آپ 30 اور 20 میں نسبت بنائیں گے کہ 20 چھوٹا ہے 30 بڑا ہے، لیکن ایک طرف لڑی ہے لا تعداد گنتی کی جس کی انتہائی نہیں ہو رہی، اور دوسرا 5 پہ جا کے رک گیا، تو وہ نسبت وہ کہیں جا کر رکے گی گنتی، تو آپ کہو گے نا کہ یہ بڑی یہ چھوٹی، وہ تو چلتی جا رہی چلتی جا رہی چلتی جا رہی۔ تو لیکن اگر بادی النظر میں دیکھیں تو دنیا بہت حقیر، اس کا سامان بہت حقیر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دے کس دنیا کے لیے رکے ہو، حالانکہ اس کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہی نہیں۔ یہ 38 نمبر آیت ہے، آخری آج کے سبق کی آیت 119 نمبر آیت سورۃ توبہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تقویٰ، بار بار یہ لفظ گزرا ہے، تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی ہے، بچنا بھی ہے۔ ڈرنا اللہ سے، بچنا گناہ سے۔ تو جب گناہ سے بچیں گے، گناہ سے کیوں بچیں گے؟ وہ ڈرنے کی وجہ سے بچیں گے، تو ڈریں گے تو گناہ سے بچیں گے، اور جب بچیں گے تو ڈر بھی پیدا ہو جائے گا، تو گویا کہ لازم ملزوم چیزیں۔ اللہ سے ڈرو، تقویٰ اسی کا نام ہے، لیکن یہ تقویٰ اب خوف خدا دل میں پیدا کیسے ہوگا؟ تو اس کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ بتلا دیا۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، یہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، صرف حکم نہیں دیتا، اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ اور نسخہ بھی دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ کیوں پیدا ہوا، یہ مسئلہ کیوں آیا کہ وہ پیسے لے کر دین بیچ رہے تھے، مرضی کے فتوے دے رہے تھے، یہ گڑبڑ تھی، دنیا کی محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جس کو تم جمع کر کر کے رکھ رہے ہو اسی سے عذاب دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، کیوں رہ گئے پیچھے؟ گرمی بہت ہے، چلو اپنی کھجوریں وغیرہ جمع کرتے ہیں، یہ جو بھی مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی، دنیا معمولی آخرت کے مقابلے میں، داعیہ پیدا ہو رہا ہے، شوق پیدا ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، بس حکم دے دیا بات ختم نہیں، طریقہ بتایا پیدا کیسے ہوگا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے کون ہوتے ہیں؟ عالم بھی ہو، عامل بھی ہو، عمل کا بھی سچا، علم کا بھی سچا، اندر سے بھی ٹھیک، باہر سے بھی ٹھیک، اندر باہر جس کا برابر ہو جائے وہ سچے ہوتے ہیں۔ ایسے سچے لوگوں کے ساتھ جب رہو گے تمہارے اندر تقوی خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، ایک تو نسخہ بتلا دیا، ساتھ میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اب یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تھی، صرف اسی زمانے کے لیے تھی یا آج کے دور کے لیے بھی ہے؟ آج کے لیے بھی ہے، اور جو 10 سال 20 سال 50 100 200 1000 سال بعد کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے لیے بھی ہوگی۔ ہر زمانے کے لیے یہ قابل عمل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کو اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو، اور پیدا کرنے کا نسخہ ہر زمانے کے لوگوں کو دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ہر زمانے میں سچے بھی رہیں گے۔ لہذا یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں جی اب وہ کہاں، اب وہ جنید بغدادی
اب وہ امام غزالی، اب وہ حضرات اکابر، وہ کہاں رہے بھائی؟ ڈھونڈنے والوں کے لیے اب بھی بہت سارے موجود ہیں۔ جو اپنی اصلاح چاہتا ہے اللہ کروا دیتے ہیں۔ اصلاح تو اللہ نے کرنی ہے نا، تقوی محبت اللہ نے دینا ہے، دین اللہ نے دینا ہے، وہ جس کے ذریعے چاہے دے دے۔ اور ہم نے تو اکابرین سے یہاں تک سنا کہ اگر آپ سچی نیت کے ساتھ اپنے مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھو گے، اللہ اس کی برکت سے بھی تمہاری تربیت کر دے گا، کیونکہ کرنی اس نے، علم دینا اس نے ہے، تقوی دینا اس نے ہے، محبت ذاتی اپنی محبت دینی اس نے ہے، وہ جیسے مرضی دے دے۔ اور جیسے کہتے تھے نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ جی جو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا زمانہ تھا اس میں فتنے نہیں تھے، آپ کے زمانے میں تو بہت فتنے، بڑے فسادات، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے تم ہو، تو مشورے دینے والے ہمیں تم ہو، ان کو ہم مشورے دیتے تھے، تو وہ زمانہ پاکیزہ تھا، فتنوں سے پاک تھا، آج فتنے ہی فتنے۔ تو بھئی اگر علماء اس درجے کے نہیں رہے تو عوام بھی تو اس درجے کی نہیں رہی نا۔ انحطاط ہر طرف ہے، کمزوری ہر طرف ہے۔ جہاں عوام زمانے نبوت سے دور ہو کر ان صفات کے اندر اس میں کمزوری پیدا ہو چکی ہے، عوام کے ساتھ ساتھ علماء بھی تو دور ہو گئے ہیں نا، ان میں بھی تو کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ اب تو ایسوں پر ہی گزارا کرو، اس لیے کہ کل کو ایسے بھی نہیں ملنے، اب تو جیسے ہیں کل کو ایسے بھی نہیں ملنے۔ جب ایک جاتا ہے تو اس کی جگہ جب دوسرا آتا ہے نا، وہ پہلے سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو جو ہے ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، تاکہ اللہ ہمیں بھی یہ دولت عطا فرما دے۔ تو 3 آیات ہو گئیں، آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ 34 نمبر آیت، 38 نمبر اور 119 نمبر آیت سورۃ توبہ کی پہلی آیت مبارکہ میں حب الدنیا کا مضمون اور اس کو نکالنے کا نسخہ، دوسری میں بھی یہی کچھ مفہوم آیا تھا اور اس کو نکالنے کا، تیسری آیت مبارکہ میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کو اختیار کرنے کا نسخہ بھی بتلا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔